الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رصوا صفوفکم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رصو مضبوطی سے ملاؤ، رصو مضبوطی سے ملاؤ، یعنی کہ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمارت بناتے ہوئے، دیوار بناتے ہوئے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ اچھی طرح جوڑا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے، پختہ کیا جاتا ہے کہ درمیان میں کسی قسم کا کوئی خلا اور خالی جگہ نہ رہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ رصو صفوفکم، اپنی صفوں کو مضبوطی سے ملاؤ، وقاربوا بینہا، اور صفوں کے درمیان یعنی دو صفوں کے درمیان، وقاربوا، اور ان کے درمیان جو ہے قربت پیدا کرو، فاصلہ نہ رکھو، وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردنوں کو آپس میں برابر رکھو، حاذوا برابر رکھو، بالاعناق گردنیں، یعنی صف کے اندر گردن برابر ہو، آگے پیچھے نہ ہو۔ رواہ ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داود نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر دین اسلام کے اس حکم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو صفوں کے حوالے سے اسلام دیتا ہے، کیونکہ اسلام دلوں کو جوڑنا چاہتا ہے، آپس کے تعلقات کو استوار کرنا چاہتا ہے، آپس میں مساوات برابری رکھنا چاہتا ہے، کوئی غریب امیر سب کا فرق ختم کر دیتا ہے اسلام۔ اور اللہ رب العالمین شیطان کے بندے کے اندر داخل ہونے والے جو راستے ہیں ان سے ان کو بچانا چاہتا ہے تاکہ شیطان ان کے اندر داخل نہ آئے، نفرتیں پیدا نہ کرے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے صف بندی کے حوالے سے یہاں پر جو لفظ استعمال کیے وہ کیا ہیں؟ رصوا صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ چونا گچ کر لو۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا، بنیان مرصوص۔ اب بنیان مرصوص کی جہاد میں کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر مضبوط نہ ہو، قوت منتشر ہو جائے تو پھر کیا ہوتی ہے، شکست سے بندہ دوچار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، اپنی صفوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا مضبوطی کے ساتھ بناؤ کہ جس طرح کہ عمارت چونا گچ ہوتی ہے اس طرح تمہاری صف بھی چونا گچ ہونی چاہیے، اس میں کوئی فاصلہ درمیان کے اندر نہ ہو۔ کس طرح؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کھڑی کرتے تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نمازیوں کی طرف اپنا رخ موڑ کر فرمایا کرتے تھے، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، وگرنہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ پن اور مخالفت پیدا کر دے گا۔ تو راوی کہتا ہے کہ پھر میں نے نمازیوں کو دیکھا، جماعت میں ایک آدمی اپنا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ، اپنے ٹخنے کو اس کے ٹخنے کے ساتھ اور اپنے گھٹنے کو اس کے گھٹنے کے ساتھ ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں کے درمیان بکری کے بچے کی صورت میں گھس جاتا ہے، یعنی وہ نمازیوں کے دلوں میں آ کے وسوسے خیالات پیدا کرتا ہے، ان کے خشوع خضوع کو خراب کر دیتا ہے، ان کی نماز کے اندر توجہ اللہ جو ہے اس سے ان کو مکمل طور پر ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے صف بندی کے اندر یہ چیز لازم ہے کہ ساتھ مل کر کھڑے ہوں، کوئی درمیان میں خالی جگہ نہ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملے ہوئے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے ملے ہوئے ہوں، درمیان میں کسی قسم کی
کوئی خلا خالی جگہ نہ ہو کہ کہیں شیطان وہ بکری کے بچے کی صورت میں ہمارے اندر داخل ہو جائے، ہمارے درمیان میں نفرتیں پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے۔ اگر کیونکہ صفیں نہیں ملائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر فاصلے پیدا کر دیں گے۔ من وصل صفا وصلہ اللہ، جو بندہ صف کو ملاتا ہے، صف کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ملاتے ہیں۔ جو صف کو کاٹتا ہے، صف توڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہمیت والا معاملہ ہے، لیکن معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ جو جس طرح کھڑا ہونا چاہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، امام صاحب بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے، ہماری بھی اس کے اندر قومی کوتاہی موجود ہوتی ہے امام کی، اور ساتھ میں کیا ہے مقتدی بھی اس چیز کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہوتے کہ ہم نے صف کے اندر کھڑا کس طرح ہونا ہے۔ تو صف کیا ہونی چاہیے؟ بنیان مرصوص، مضبوط عمارت کی طرح، چونا گچ عمارت کی طرح ہماری صف ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رصوا صفوفکم، اپنی صفوں کو مضبوطی کے ساتھ ملاؤ، وقاربوا بینہا، اور ایک صف سے دوسری صف کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ رکھو بلکہ قربتیں رکھو، قریب قریب صفوں کو رکھو۔ وحاذوا بالاعناق، اور گردنیں ایک دوسرے کے مقابل رکھو، سامنے رکھو۔ یہ نہ ہو کہ کسی کی گردن آگے کی طرف ہے، کسی کی گردن پیچھے کی طرف ہو رہی ہے، صف ٹیڑھی ہے، نہیں، بالکل جس طرح دیوار سیدھی ہوتی ہے اسی طرح تمہاری صفیں بھی سیدھی ہونی چاہیے۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صف بندی کے حوالے سے یہ ایک روایت یہاں پر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، باقی چند روایات میں نے آپ کو اشارتاً بیان کر دی ہے۔ تو بہرحال نماز با جماعت کی صورت میں صف بندی کی انتہائی تاکید ہے، مل کر کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں قطعاً کوئی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، کوئی فاصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا، قدم کے ساتھ قدم، اور گردنیں ہماری برابر ہونی چاہیے۔ اس انداز کے اندر ہماری صف ہو جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صف ہوا کرتی تھیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر صفوف الرجال، صفوف یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے۔ خیر صفوف الرجال، مردوں کی صفوں میں سے جو بہترین صف ہے وہ کون سی ہے؟ اولھا، ان میں سے پہلی صف، مردوں کی جو پہلی صف ہے امام کے قریب ہے وہ صف سب سے بہترین صف ہے۔ وشرھا آخرھا، اور بری یعنی کم درجے والی اس کی جو آخری ہے مردوں کی صف وہ ہے۔ وخیر صفوف النساء آخرھا، اور خواتین کی بہترین صف کیا ہے؟ ان کی جو آخری صف ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ وشرھا اولھا، اور بری صف ان کی کون سی ہے؟ جو پہلی ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ دوبارہ دیکھیں ترجمہ، خیر بہتر صفوف الرجال، مردوں کی صفوں میں سے کون سی ہے؟ اولھا، ان صفوں میں سے جو اول ہے، سب سے پہلے ہے۔ وشرھا، اور بدترین صف اس کی، اولھا آخرھا، جو سب سے آخر میں ہے۔ وخیر صفوف النساء، اور بہترین صف عورتوں کی کون سی؟ آخرھا، جو آخر کے اندر ہے۔ وشرھا، اور سب سے بدترین صف ان کی کون سی ہے؟ اولھا، جو پہلی ہے یعنی مردوں کے قریب ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین صف قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ باقی نمازیوں کی بنسبت امام کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور امام سے براہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت آسانی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، تکبیرات وہ آسانی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، اور خواتین سے دور رہنے کی وجہ سے ان کی نماز کے اندر وہ وسوسے خیالات نہیں آتے، وہ برے خیالات سے بچے رہتے ہیں، اور پھر نزول رحمت اور اللہ تعالیٰ کی توجہ کے بھی نزدیک ہوتے ہیں۔ اور جب صف ان کی عورتوں کے قریب ہوگی تو ظاہر ہے پھر وسوسہ، خیالات، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئے گی، تو اسی وجہ سے عورتوں کی صف کو بہترین صف وہ قرار دی گئی جو مردوں سے دور ہے۔ تو اب یہاں پر غور کریں اگر اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد و زن کے اختلاط کو آپ نے بہتر نہیں سمجھا،
اس کے کیونکہ نتائج اچھے نہیں ہیں، ثمرات اس کے اچھے نہیں ہوتے، تو اس لیے صفوں کے اندر اس چیز کا خاص طور پر خیال جب اسلام رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بیان کر رہا ہے کہ پہلی صف کے اندر جو شریک نمازی ہیں وہ کیا ہے، بہتر ہے مردوں کے، اور عورتوں کی وہ سب بہترین ہے جو سب سے آخر کے اندر ہے، تو یعنی جتنا مرد و زن کا اختلاط نہیں ہوگا، دور رہیں گی، اتنا وہ بہترین رہیں گی نماز کے معاملے میں۔ تو باقی معاملات کے اندر ہم دیکھیں پھر ہمارا جو اختلاط، ہم نے تو ہر معاملے کے اندر اختلاط کو اپنے لیے جائز سمجھا ہوا ہے، ہم اس کو کوئی عیب نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ہمارے اختلاط، تعلیمی نظام کے اندر اختلاط موجود ہیں، اگر آپ کہیں پر ملازمت کرتے ہیں وہاں پر اختلاط موجود ہے، یعنی الغرض کوئی ایسی جگہ ہماری نہیں ہے کہ جہاں پر اختلاط نہ ہو، ایسی جگہیں جہاں پر خواتین کی ضرورت بھی نہیں، وہاں پر بھی ہم نے خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ لا کر کھڑا کر دیا، برابر کر دیا، اختلاط والے معاملات رکھ لیے۔ ان سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ ان کے نتائج جو ہیں اچھے نہیں ہیں، ثمرات اچھے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے نماز کی حالت میں بھی اختلاط کو پسند نہیں کیا۔ یہ تو معاملہ ہے اس وقت جب ایک ہی حال کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، اگر عورتوں کا حال الگ ہے، وہ الگ جگہ پر نماز پڑھ رہی ہیں، مرد الگ جگہ پر پڑھ رہی ہیں، تو پھر اس کے اندر عورتوں کی جو بہترین صف ہوگی وہ پہلی ہی ہو جائے گی۔ کیوں پہلی ہوگی؟ کیونکہ اب ظاہر ہے وہ مردوں سے تو الگ ہے نا، تو اس لیے پہلی جو مردوں کی جس طرح پہلی صف بہترین ہے تو اسی طرح عورتوں کی بھی پہلی صف بہترین ہو جائے گی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، صلیت میں نے نماز پڑھی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ذات لیلۃ ایک رات۔ اب یہ نفل نماز کی جماعت ہو رہی ہے، غور کریں، ٹھیک ہے، نفل نماز کی جماعت جو ہے جائز ہے۔ کہتے میں نے ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، فقمت پس میں کھڑا ہو گیا، عن یسارہ آپ کی بائیں جانب، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا، برأسی میرے سر سے، من ورائی میرے پیچھے سے نا میرا سر آپ نے پکڑا، فجعلنی عن یمینہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ اگر جماعت کے ساتھ دو بندے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جماعت شمار کی جائے گی، یعنی کم از کم جماعت کے لیے کیا ہے، دو افراد بھی کافی ہیں، دو افراد ہوں تو وہ جماعت کی تعریف کے اندر آ جاتے ہیں، ان کی نماز با جماعت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ نفل نماز با جماعت ثابت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کر رہے تھے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قیام اللیل کے اندر آ کر شامل ہوئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب دو شخص ہی نماز پڑھنے والے ہوں، یعنی امام اور مقتدی، ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر مقتدی کو امام کی دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اگر وہ غلطی سے بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تھے، تو پھر امام اس کو کھینچ کر یا اشارے سے اس کو اپنی دائیں طرف کرے گا، اور اتنے عمل سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عمل نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہے، نماز سے خارج نہیں ہے۔ تو اس لیے مقتدی کو بھی چاہیے کہ فوراً امام کی تعمیل کرے، جب وہ بائیں سے اس کو دائیں جانب کر رہا ہے تو وہ فوراً اس طرف آ جائے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، فقمت انا، سیدنا انس کہتے ہیں کہ فقمت انا، پس میں کھڑا ہوا، ویتیم اور ایک یتیم یعنی لڑکا، ٹھیک ہے، میں اور ایک لڑکا کھڑا ہوا، خلفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، وام سلیم اور ام سلیم، یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں،
یہ کیا ہیں، کیا کہتے ہیں سیدنا انس، ام سلیم، اور ام سلیم جو ہے خلفنا ہمارے پیچھے تھی، یعنی کہ ماں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ نماز میں کھڑی نہیں ہوگی۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ جائز ہے، اور نمبر 2، کوئی بھی جو نیک شخص ہے اس کو آپ برکت کے حصول کے لیے اپنے گھر کے اندر لے کر آئیں اور وہ گھر میں با جماعت نماز پڑھا دے نفل نماز، تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، یہ کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر عورت اکیلی ہو تو وہ اکیلی ہی صف میں کھڑی ہوگی اور اس کی نماز اکیلی کھڑے ہو کر پڑھنا جائز ہے، وہ مردوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ اور صف کے اندر پہلے کیا ہے، مرد ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بچے، پھر اس کے بعد خواتین کی صف، یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک لڑکا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام آگے امام اور یہ پیچھے، پھر اس کے بعد ان کی والدہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، تو یعنی والدہ بھی با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتی اپنے بچے کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔